ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھ کر نجات نہیں ہونا، بلکہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب تک کہ کلمے کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کریں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے عیسائی ہیں جو کلمے کو نقل کرنے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو نقل کلمے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے جائے اس وقت تک کہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کلمے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی آخرت پر۔ یہ آخرت کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدائش ہمارا آغاز نہیں، موت ہمارا انجام نہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں تھے اور مرنے کے بعد ہمیں کہیں جانا ہے۔ مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ نے عقل دے کر، شعور دے کر، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ساتھ میں ہادی اور رہنما کی شکل میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں صرف انبیاء، اللہ اکبر، میں سے کوئی بھی نبی مل جاتا تو بھی ہمارا نصیب بلند تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ نہیں دیا، حضرت عیسیٰ نہیں دیا، حضرت داؤد نہیں دیا، حضرت ایوب نہیں دیا، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کا سردار، قائد المرسلین، سید المعصومین، آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں، نبی بھی ملا تو سید الانبیاء، نبی بھی ملا تو نبی الانبیاء، نبی بھی ملا تو اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے، اگر جنت کی راہ کے مسافر بننا ہے تو راستہ جنت کا چننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کلکتہ کی طرف جاتا ہے، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنے بھی ذہین ہوں، آپ کتنے بھی دانشور ہوں، آپ کتنے بھی عقل مند ہوں، اگر آپ راستہ کلکتہ کا چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی ممبئی پہنچ نہیں سکتے، اور اگر آپ ممبئی کا راستہ چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی کلکتہ پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، عقل مند ہونا الگ بات ہے، دانشور ہونا الگ بات ہے، لیکن دانشوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی منزل جو ہے ہمیں اس راستے کو چننا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، بہت واضح طور پر سچی بات، اگر آپ کلکتہ کے راستے پہ چل کر ممبئی پہنچنا چاہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ کتنا بھی پیر بڑا ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ظاہری اسباب کے ساتھ ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی مثال واضح ہے، جب آپ نے راستہ کلکتہ کا چنا ہے تو کوئی بھی آپ کو ممبئی نہیں پہنچا سکتا۔ بلا تمثیل جب آپ نے جہنم کا راستہ چن لیا ہے تب آپ کو جنت میں کون پہنچا سکتا ہے؟ راستہ ہم نے کون سا چنا ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، جانا جنت میں چاہتے ہیں اور راستہ چنا ہے جہنم کا۔ کون سا راستہ چل رہے ہو آپ مجھے بتائیں میرے بھائی۔ اگر روزانہ داڑیاں منڈا کر ہم گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر اگر ہم گانا سن رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ علماء کی توہین کر رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی مسجدوں کو، محلے کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب دنیا میں آپ منزل کے لیے راستہ متعین کرتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے راستہ کیوں متعین
نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور جب راستہ متعین کرنے کی بات ہے تو بالکل واضح ہے جس راستے پر کافر چلتے ہیں اس راستے پہ چل کر جنت نہیں مل سکتی. نشے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, زنا کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, چوہے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, ماں باپ کے دل دکھانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے. اللہ اکبر. راستہ جہنم کا انتخاب کیا ہے اور جانا جنت میں چاہتے ہو. بڑی نادانی کر رہے ہو, بڑی نادانی کر رہے ہو. اس نادانی سے آنکھیں اس وقت کھلے گی جس وقت موت سے آنکھیں بند ہوگی. قرآن کہتا ہے راستہ کون سا چنو, فکر کس کی کرو. اللہ اکبر. فکر فردہ کرنے والوں, فکر فردہ کرنے والوں, آج اور کل کی فکر کرنے والوں, ان روز اور فردہ کی فکر کرنے والوں, کبھی سوچا کل تو کسی کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے, اللہ نے کس کل کی فکر کرنے کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آخرت کی فکر کرو, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. اے ایمان والوں, قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کیا عمل روانہ کر رہے ہو, اس کی فکر کرو. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کل روٹی کی فکر تو ہے, جو روٹی کل کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اس روٹی کی ہمیں فکر ہے. کل گھر میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے گارنٹی نہیں ہے, گھروں کی فکر ہے. کپڑا کل پہنیں گے نہیں پہنیں گے کپڑوں کی فکر ہے. لیکن وہ میدان محشر جو یقیناً قائم ہوگا اور یقیناً قائم ہو کر کے رہے گا, ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر. بہت نادانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. غفلت ہے, غفلت ہے اور صرف غفلت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا بتائیے تو صحیح, ذرا غور تو کیجئے, جو روزی نصیب سے ملتی ہے, جو روزی نصیب سے ملتی ہے, اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں, دلی تک جا رہے ہیں, ممبئی تک جا رہے ہیں, کلکتہ تک جا رہے ہیں, سعودی اور دبئی تک جا رہے ہیں. میں منع نہیں کرتا ہوں, جو روزی نصیب سے ملنا ہے اس روزی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو, اور جو مغفرت عمل کے ذریعے سے ملنا ہے, اللہ اکبر, اس مغفرت کے لیے ہم نے کیا کاوش کی. یاد رکھنا, اللہ نے روزی کا وعدہ سب کے ساتھ کیا ہے لیکن مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا ہے. جس روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے, اللہ اکبر, اللہ روزی کتوں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی سوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی چڑیا اور کووں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی مومنوں کو بھی دیتا ہے, روزی کافروں کو بھی دیتا ہے. مگر یاد رکھنا, مغفرت سب کو نہیں دیتا, مغفرت سب کو عطا نہیں کرتا, بلکہ کیا فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور کہتا ہے کسی مقام پر فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ, جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا, جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا. اگر چاہوں تو حبشی کو جنتی بنا دوں, اور اگر چاہوں تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں جہنم کا بچھو بنا کر کے داخل کر دوں. اندازہ تو فرمائے, لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا. اللہ اکبر. نبی کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنے گا آزر کی شکل میں, ہمیں فکر نہیں ہے اور ہم بڑے آرام سے ہیں. اللہ اکبر. نہ زندگی میں نماز ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اتنا بڑا مجمع ہے, آپ بڑی تعداد میں آئے, ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت قمر العلماء کی دعوت پر آئے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے کلیجے اتنی بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈے نہیں ہوتے. دل خوش تو ہوتا ہے کہ آپ آئے, زیادہ لوگ سنیں گے, زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا, لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے ہزاروں ہیں. کتنے عشاء پڑھ کر آئے اور جا کر کتنے فجر پڑھیں گے. اللہ اکبر. جلسوں میں کثرت کا ہونا آج کے دور میں, جو عمل نہیں کرنا چاہتے صرف سننا چاہتے ہیں, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے, لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دین کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی, دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی, دین پابند بننے سے مغفرت ہوگی. ماشاءاللہ, بہت عمدہ. ہم لوگ دین پسند ہیں, دین پابند ہوگی.
دین پابند بننے والوں کی مغفرت ہے، دین پسند بننے والوں، ورنہ دین کو تو کافر بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی تعریف بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اہل کفر، اور جو کافروں کے سرغنہ وہ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن مذہب کی تعریف سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ مذہب پابندی، ہمارا مذہب پابندی چاہتا ہے۔ جو مذہب پابند ہوگا وہ مذہب پسند خود بخود ہوگا، لیکن جو مذہب پسند ہوگا مذہب پابند ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کس کی پکڑ کر لے، کس کی پکڑ کر لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کو بخش دے۔ اس لیے ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اس کو کیا پسند آ جائے۔ ہاں اگر اس کو کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ گیا تو وہ اس پہ بھی مغفرت کر دے گا، اور اگر اس کو اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر کے ناک چڑھانے پر بھی اس نے پکڑ کر لی تو وہ اس پر بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، اس لیے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، کیونکہ ٹھوکریں چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، پہاڑوں سے ٹھوکریں نہیں لگا کرتی۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں آخرت پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ آخرت کیا ہے۔ کچھ شعراء نے، بے باک شعراء نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد ایسا جنت کا دروازہ کھلے گا اور تم سب نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہمارا مسلک ہے، جنت اتنی مشکل نہیں جتنی تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے سمجھائی ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا آپ کے شاعروں نے آسان کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آخرت کی فکر میں کون کون رویا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام۔ اللہ اکبر۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ صدیق اکبر، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر، جتنوں کا احسان ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کی طرف سے اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ محسن اسلام جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ چڑیوں کو چہچہاتے دیکھ کر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ چڑیا ابو بکر سے بہتر ہے، اے چڑیوں تم ابو بکر سے بہتر ہو، اے چڑیوں تم ابو بکر سے بہتر ہو۔ لوگوں نے کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ چڑیا جو چہچہا رہی ہے یہ ابو بکر سے بہتر کب سے ہونے لگی ہے؟ تو کہتے ہیں افسوس، قیامت کے دن چڑیوں کا تو حساب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن ابو بکر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ توجہ کریں، اللہ اکبر۔ جس کی عبادت یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بتاؤ اس عبادت کے برابر کوئی عبادت ہے دنیا میں؟ اس عبادت کے برابر واللہ کعبے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کوئی عبادت چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، مہدی کے طور پر نمازی بنتا رہے گا، حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا، مرنے والا اللہ کی راہ میں شہید بنتا ہے، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نہ کوئی خان کا صحابی بنا سکتی ہے، نہ کوئی درس کا صحابی بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جامع رحمت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا، اور صحابی
सहाबी का मतलब ये है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो फरमाए। सिद्दीक अकबर की इबादत, हुजूर का चेहरा, और वे किस तरह चेहरा देखते थे। सरकार निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं, जब अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को घर पहुंचाकर अपने घर आते हैं, महबूब इलाही बयान कर रहे हैं, तवज्जो करें, सिद्दीक अकबर की इबादत क्या थी। क्या हुजूर के साथ आखिरी वक्त तक लगे रहते, हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचा के अपने घर आते हैं, लेकिन अपने घर में दिल नहीं लगता, अपने घर में दिल नहीं लगता। इश्क इसका नाम है, बीवी के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। बच्चों के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। और हम भी आशिक है, और हमारा दिल हीरो के साथ लग जाता है, हमारा दिल गानों के साथ लग जाता है। वहां हलाल रिश्तों में दिल नहीं लगता, यहाँ हराम रिश्तों में दिल लग जाता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, उलमा की मौजूदगी में मेरी औकात भी नहीं कि कहूँ कि आप आशिक नहीं है। इतना जरूर कहूँगा, आप मुझसे बड़े और मुझसे बेहतर आशिक रसूल है। लेकिन इतनी बात बस करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इश्क के नाम पे हम मुनाफिकत कर रहे हैं, इसलिए कि वो आशिक सादिक तो बीवी के साथ करार नहीं पाता। लोगों को जिना के साथ करार कैसे मिल जाता है? उस आशिक को बेटों को देख के करार नहीं मिलता, हमें गानों में करार कैसे मिलता है? गंदी गंदी फिल्में देख के करार कैसे मिलता है? याद रखना, आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। सिद्दीक अकबर को बीवी बच्चों के साथ करार नहीं आता तो बेकरार होकर घर से निकल जाते। हालांकि ये मकाम पर हम कभी पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए कि वो मकाम सिद्दीक का मकाम है। घर से निकल जाते, और घर से निकलकर जब वापस आते तो क्या देखते? रसूलुल्लाह के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है, हुजूर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा है, हुजूर नजर नहीं आते। तो सिद्दीक अकबर अपना ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते, ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते। इसी को जबी साई करना कहते हैं। एक है सजदा करना जो हमारे यहाँ हराम है, नबी की चौखट को भी सजदा हराम है, नहीं कर सकते। सजदा हराम है, लेकिन जबी साई करना ये हमारे मसलक का तुर्रे इम्तियाज है। क्या बात है, इसलिए लोग हम पे फतवा लगाने से पहले ये देख लिया करें कि सजदा हो रहा है या जबी साई हो रही है। इसीलिए तो मेरे दादा मुर्शिद ने कहा था, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। अंदाजा करें, ये जबी साई दरे यार पे करना ये किसी मुल्ला की बिदअत नहीं है। मस्जिद नबवी के रसूलुल्लाह के मुकर्रर करना बाज़ाब्ता पहले इमाम इसके मोहब्बत, इमाम इसको मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, और इसको बयान करने वाली जात सैयदना रसूलुल्लाह की जात। ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं, ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं। और इसी तरह जबी साई करते करते किसी की रात मुसल्ले पर गुजरती है, किसी की रात नबी की चौखट पे गुजरती है। मुसल्ले पर तो क़यामत तक रातें गुजरती रहेगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वाला मुकद्दर कहां से लाओगे कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर की चौखट रसूलुल्लाह के कदम रखने की जगह पर गुजर रही है। और उसी तरह जबी साई करते करते आंख लग जाती है। जब सुबह को हुजूर दरवाजा खोलते हैं तो अबू बकर को अपने दरवाजे पे पड़ा हुआ पाते हैं। तवज्जो करें, तसव्वुर में लाए, सिद्दीक अकबर को अपने दरवाजे में पड़ा हुआ पाते हैं तो सरकार मुस्कुराकर सिद्दीक को जगाकर कहते हैं, अबू बकर कौन सी जरूरत तुझे यहाँ लाई है और तू क्यों आया है? सिद्दीक आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, आपके बगैर घर में दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा आप ना सही आपकी चौखट से दिल बहला लेंगे। और जब सुबह होगी अबू बकर सुबह को सबसे पहले जिसको देखेगा आमिना के लाल को देखेगा, और अबू बकर को सबसे पहले आमिना के लाल अपने नबी को देखेगा। और सुबह सबसे पहले नबी की नजर जिस गुलाब पर पड़ेगी वो कोई और नहीं होगा, वो भी अबू बकर होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसकी इबादत ये है, जिसकी इबादत ये है, वो कह रहा है कि ये चिड़िया क़यामत के दिन इनसे हिसाब नहीं, अबू बकर से हिसाब। सोचो,
جس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی یعنی حضور کو دیکھنا، اس عبادت کے صدقے پوری امت جنت میں چلی جائے. یہ عبادت صدیق کی حضور کو دیکھا نا، اور کتنا دیکھا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا رسول اللہ کو، وہاں بھی ابو بکر وہاں بھی دیکھا. کہاں؟ غار ثور میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق تھے. اور نبی نے بھی کیسا دکھایا، ابو بکر کی گود میں آنکھیں بند کر لی. جتنا دیکھنا ہے دیکھا. مصحف قرآن تو قیامت تک لوگ پڑھیں گے، چہرہ مصطفیٰ پڑھنے کا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل. توجہ تو فرمائے. ایسا نبی کو دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ چڑیوں سے حساب نہیں ہوگا. ابو بکر اپنے اعمال کا جواب کیا دے گا؟ بتاؤ. جو اتنا نیک ہو وہ قیامت کے حوالے سے اللہ سے ڈر رہا ہے، اور جن کی زندگی میں 5 کلمے بھی یاد نہیں، وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے. سوچو، غور کرو. ایک روایت یہاں پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل میں اللہ کوئی بات اتار دے. صدیق اکبر کے بعد یہ سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول، حضور کا انتخاب. اللہ اکبر. توجہ کریں، حضور کا دوسرا انتخاب. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ کہتے تھے کاش عمر ایک پرندہ ہوتا. یہ آخرت کی فکر ہے. عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو کاٹ دیتے، کھا جاتے اور ہضم کر جاتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے سے بچ جائے. یہ فرق جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ان کا یہ حال ہے. ایک بات یہاں یاد آتی ہے کہ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا. آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اتنا روتے تھے آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کبھی اللہ کے خوف سے رونا آیا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پیسہ گننے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کی میت پہ رونا جانتے ہیں، بیٹی کی رخصتی پہ رونا جانتے ہیں، بچے کے فیل ہو جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی دوست کے سفر پہ جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کے بچھڑ جانے پہ رونا جانتے ہیں. جو آنسو ضائع ہو جانے والے ہیں ہم نے ان کے لیے تو رویا ہے، لیکن جو آنسو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں شاید ہم وہ رونا کبھی نہیں روئے ہیں. اور یاد بھی رکھیں، وہ رونا سب کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، خدا یاروں کے لیے سب کو رلاتا ہے، لیکن اپنے لیے انہی کو رونا نصیب کرتا ہے جن کی مغفرت کا ارادہ فرما لیتا ہے. ہم کبھی نہیں روئے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے رونا کسے کہتے ہیں. سارے بے وفاؤں کے لیے آنسو بہایا، جو جنازے کو کاندھا دینے بھی نہیں آئیں گے ان کے لیے بھی رو چکے ہیں. اور جو جان وفا کو پیدا کرنے والا خالق وفا ہے اس کے لیے ہم کبھی نہیں روئے. آؤ تھوڑی دیر ہم جہنم اور میدان محشر کو تصور میں لاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جو حضور نے وقت سے پہلے بیان فرمایا. یہ جو آخرت کی بار بار علماء کرتے ہیں، اور قرآن میں حیرت ہے، قرآن کے 70% مضامین آخرت سے متعلق ہیں. آخر آخرت کتنی اہم ہے کہ قرآن کا 70% حصہ آخرت بیان کرتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے سوا سب کر رہے ہیں. جس کو قرآن نے 70% عنوان بنایا ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. غور کیجئے، توجہ کیجئے. سیدنا فاروق اعظم اور آخرت کی فکر اور آخرت کا منظر کیا ہوگا اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ایک دن سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے ملتے ہیں. حضرت کعب احبار، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، ایک ذات ہے حضرت مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی، اور دوسری ذات ہے خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی. ان دونوں کی کتاب سے، اور بقیہ بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن 2 حوالے مجھے امید ہے کہ اہل سنت کے لیے کافی ہیں. قیامت کیا ہے، قیامت کا منظر کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا منظر کیا ہے، تھوڑا غور کریں. یہ جو دماغ کے اندر خط تو بیٹھا ہے نا کہ ادھر ہاتھ پکڑ کر ادھر جنت میں جائیں گے، یہ بہت بات کی منزل ہے. جو اخیر ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا، یعنی اینڈ کو ہم نے آغاز کر دیا ہے. آسان نہیں ہے میرے بھائی. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت بنا ہے قیام سے.
اور اس دن کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، اس دن اکثر لوگ کھڑے رہیں گے، سب کو کھڑے رہنا ہے۔ کتنا کھڑے رہنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور قیامت میں کتنا کھڑے رہنا ہے؟ آقا فرماتے کم سے کم 1000 سال، کم سے کم 1000 سال۔ اور زمین کیسی ہوگی؟ یہ کرسیاں نہیں، یہ قالین نہیں، یہ سبزہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس زمین پہ کم سے کم 1000 سال کھڑے رہنا ہے، کم سے کم ہے، زیادہ کتنا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ اور کھڑے رہنے آقا فرماتے ہیں زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کی۔ کبھی تصور کیا؟ اصل میں علم ہی نہیں سیکھا نا، کبھی علم والوں کی صحبت ہی میں نہیں بیٹھے، ہم تو لایانی باتوں کے اندر الجھے رہے۔ میرے بھائی ہم نے حقیقتوں کی طرف توجہ کب کی ہے؟ کبھی تصور میں یہ صحابہ کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت کے بعد بھی کیوں روتے تھے؟ ان کو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا تھا پھر بھی کیوں روتے تھے؟ وہ جانتے تھے محشر کیا ہے، محشر بھی محشر ہے، محشر میں بھی محشر ہے، قیامت میں بھی قیامت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان صحابہ نے سن رکھا تھا زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی۔ کبھی توے پر انگلی رکھ کر کے سوچو، گرم توے پر کہ انگلی بھی توا کی گرمی بھی انگلی برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے ہیٹر کو کبھی پکڑا نہیں پکڑ سکتے۔ جو دنیا کے ہیٹر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو اپنے گیزر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، آگ کی بنی ہوئی زمین پہ کم سے کم 1000 سال تک کیسے کھڑے رہے؟ اور آقا یہ تو زمین نیچے کا حال ہے، اوپر حال یہ ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، کس مقام سے ہمیں گزرنا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، آج چوتھے آسمان پہ سورج ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس دن سورج 1 ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا اور چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں کوئی رعایا نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف سب بندے ہوں گے، سب بندے ہوں گے۔ بلکہ اس سے پہلے اعلان ہوگا لمن الملک، کس کی حکومت ہے؟ تو پھر خود ہی کہا جائے گا للہ الواحد القہار، کسی کی حکومت نہیں ہے، جو قہار ہے اسی کی حکومت ہے۔ نہ وہاں کسی کے لیے تخت ہوگا نہ تاج ہوگا۔ اٹھ کر پانی نہ پینے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ابھی نیک اور بد کا کوئی بیان ہی نہیں ہے، ابھی تو عام بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی حلق تک پسینے میں، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام نہیں دی جائے گی۔ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لیں گے، ننگے ہوں گے، ننگے، اور صرف اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے؟ لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ کہا عائشہ لوگ دوسروں کو کیا دیکھیں گے، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اسے قیامت کہتے ہیں، اس کی تیاری کا حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے کیا بھیجا ہم نے، کیا بھیجا؟ جھوٹ بول کے بھیجا، پاپ کر کے بھیجا، جرائم کر کے بھیجا۔ جو بات کہنے چلا تھا اس کو دل کے کانوں سے سن۔ کعب احبار سے ملاقات ہوئی سیدنا فاروق اعظم کی، تو کہتے اے کعب ذرا ایسی بات مجھے سنا دو کہ میرے دل میں جو اللہ کا خوف ہے وہ مزید اور بڑھ جائے، اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے۔ اب کعب وہ سنا رہے جس سے اللہ کا خوف دل میں بڑھنے والا ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں بھی بڑھے، میرے دل میں بھی بڑھے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لاؤ، تو فرشتے 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کے منہ میں جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ 70,000 لگامیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ یہ حدیث ہے۔ کعب احبار چونکہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں صحابی کے سامنے، توجہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں دے کر کے جہنم کو کھینچا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کعب امیر المومنین ابھی جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ابھی جہنم اتنی دور ہوگی کہ جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، تو جہنم سانس لے کر کے چنگاڑے گی۔ تو جیسے ہی جہنم سانس لے کر چنگاڑے گی
تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے مومنین، سارے انسان اس جہنم کی سانس کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے گئے اللہ کے خوف سے۔ ایک ہی ذات ہے سید الانبیاء کی، ان کے علاوہ سب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دی۔ یہ انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، اللہ والوں کی شان۔ بھائی جہاں معصوم لوگ، محفوظ لوگ گھٹنے زمین پہ رکھ کر خدا کے خوف سے رو پڑیں گے، میرا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اس کو بھول گئے، اس کو یہ سب چھوڑ کے جانا۔ مال کماؤ، مال جماؤ، عیش کرو، سب کرو، آخرت میں کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، آخرت نہ بھولو، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ کعب احبار فاروق اعظم کے سامنے تھوڑی تصور میں لائیے میرے بھائی، اگر واقعی اپنے آپ سے پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں نے کہا اللہ کرے یہ خود غرض ہو جائے۔ اگر یہ خود غرض ہوتا تو جہنم کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال کر اتنا بے فکر نہ ہوتا۔ اگر مسلمان واقعی خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنی فکر کرے۔ میں کہتا ہوں ہم نے اپنی فکر کب کی؟ ہم نے تو دوسروں کی فکر کی۔ مال کیوں کما رہے؟ نادانی ہے۔ کتنا جما رہے جھوٹ بول کے، حرام کما کے، چاہے وہ حرام کاروبار کر کے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوا بیچ رہا ہے، کوئی نشہ بیچ رہا ہے، خوب کما رہے، جھوٹ بول بول کے کما رہے، دھوکہ دے کے کما رہے، بھائی کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور کیا مریں گے تو سب بچوں کے حوالے ہو جائیں۔ سارا بینک بیلنس کس کے حوالے؟ بچوں کے حوالے۔ اور بچوں کا حال کیا ہے دیکھ رہے ہیں؟ سب کے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن 99% لوگوں کے بچے ایسے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی باپ کو فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے۔ اور جو گھر پہ رہتے ہیں 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہیں گے، لیکن ماں باپ کے پاس ایک منٹ بیٹھ کر نہیں پوچھیں گے کیسے۔ کبھی سوچا جو بچے جیتے جی تمہاری خیریت نہیں پوچھ رہے، وہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعائیں کریں گے اور تم ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ اگر حلال ذریعے سے بھی جماؤ تو بھی میرے بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن حرام 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 میں ہم ڈوب گئے۔ حلال و حرام کا کوئی مزاج ہی ہمارے پاس نہیں۔ بہنیں تڑپ رہی ہے، قصہ نہیں دے رہی، بھائی تڑپ رہے ہیں، قبضہ کر کے رکھا۔ ہر سال حج عمرہ کو جاتے ہیں لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتے۔ ذرا غور کیجیے ہم کس راستے پہ، جہنم کا راستہ چنا ہے، جنت کبھی نہیں جا سکتے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے۔ حلق میں روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹک جائے تو کیفیت کیا ہوتی؟ جب دل حلق میں اٹکیں گے کیا ہوگی کیفیت؟ اب سنیے قیامت کسے کہتے ہیں، محشر کسے کہتے ہیں؟ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جہنم کو اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ مشرق میں جہنم کھلے گا کتنا؟ بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا، یعنی رائٹ میں کھلے گا تو لیفٹ کے لوگ ان کے بھیجے کھول، تو رائٹ والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو رائٹ میں کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ یہ غور کیجیے۔ اور جب لیفٹ میں کھڑے ہونے والوں کے بھیجے کھولیں گے تو جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال؟ یہ سچائیاں ہیں۔ لیکن اب سنیے کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جس وقت اللہ غضب کا اظہار کرے گا تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، خلیل اللہ جیسا نبی، وہ مسجد کا متولی نہیں، جانوروں کی قربانی کرنے والا نہیں، اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا لا کر رکھ دینے والا، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والا، نبیوں کا باپ، ابو الانبیاء، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان قیامت کے دن بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ میں تیرا خلیل ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس تو مجھے اپنے لیے امان دے دے، مجھے امان دے دے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ توجہ کریں، ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان چاہیے، بس مجھے امان دے دے۔ یہ میدان محشر بھائی ہے جہاں انبیاء کے دادا جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہوں گے مولا یہ شان ہے اللہ کے
खौफ की वजह से, ये शान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह अंबिया किराम मजबूर होंगे और माज़अल्लाह उनकी कोई तौहीन या बेअदबी नहीं। अल्लाह के खौफ से रोना ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह की खशियत से बिलखना ये अल्लाह वालों का मकाम है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। खलीलुल्लाह कहेंगे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मौला किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूं क्योंकि मैं तेरा खलील बनाए, गहरा दोस्त बनाए, मुझे अमान दे दे। जब खलीलुल्लाह सिर्फ अपने लिए अमान मांग रहे होंगे, किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहे होंगे, तो मेरे भाइयों बताओ जो अपनी सालियों पर भी पाप की नजर डालते हैं उनका क्या हाल होगा? जो नशा करते हैं उनका क्या हाल होगा? जो झूठ बोलते हैं उनका क्या हाल होगा? जो रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते हुए गंदी गंदी ज़िना की फिल्में देखकर अपनी रातों को गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा? जो कभी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखा उनका क्या हाल होगा? जरा गौर कीजिए ना। इसलिए नहीं आए थे दुनिया में कि पाप करेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि रब को राजी करेंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम अमाल हसना करने के लिए आए थे। अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी और मौत को हमने इसलिए पैदा किया कि लोगों को आजमाए, लोगों का इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दास्तान फारूक आजम ने सुनी तो बिलक बिलक कर रोने लगे। अभी बिलक बिलक कर रो रहे थे कि काब कहते अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जहां खलीलुल्लाह की ये शान होगी वहां कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि हजरत कलीम कहेंगे मौला तूने मुझे तूर पे बुला बुला कर प्यार की बातें की, सरगोशियां की। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाहु अकबर कहा जाता था ए मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे सरगोशी करे, प्यार की बातें करे। अल्लाहु अकबर, मौला तूने मुझे कलीम बनाया, मकाम कलीमी का वास्ता, वो प्यारी प्यारी बातें करने का वास्ता। ए अल्लाह आज तू अपने कलीम को अमान दे दे। तेरा कलीम आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तेरा कलीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे मेरे लिए अमान दे दे। फारूक आजम और रो पड़े। अंबिया की ये शान होगी। अल्लाह अकबर। तो फिर हजरत काब कहते अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे ए अल्लाह तूने मुझे कवारी मरियम से पैदा किया, मुझे कलेमतुल्लाह बनाया, तू मुझे रूहुल्लाह बनाया, पाक माँ से पैदा किया। मौला तूने मुझे मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, तूने मुझे मसीह बनाया। परवरदिगार कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाने वाले मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि हजरत ईसा की बात कितनी बड़ी है। कहते हैं मेरे अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। और फिर उसके बाद जब फारूक आजम रो पड़े तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन क़यामत उसको कहते हैं अगर बफर्ज़ मुहाल कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए तो उसकी ये गारंटी नहीं होगी कि उसकी निजात होगी या उसको पकड़ा जाएगा। ये है मैदान महशर। लेकिन अब सुन लीजिए, इसलिए कि हमारा मसलक उम्मीद और रजा के दरमियान का नाम है। जहां काबे अहबार ने ये कहा कि खलीलुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, कलीमुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, मसीहुल्लाह और कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह अपने लिए अमान मांगेंगे, अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगेंगे। उसी वक्त लोग ये मंजर भी देखेंगे कि एक हस्ती होगी जो अपने सर को सजदे में रखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। ये भी महशर है कि सब कह रहे हैं अपने लिए अमान चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है तूने हमें सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उम्मत के लिए अमान चाहिए। लेकिन उम्मत, अब यहाँ पर गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा पेश कर दूं, गुफ्तगू का आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, यही अहले इल्म की सोहबत की बरकत है कि क्या माहौल है आपके यहाँ, अच्छा लगा यहाँ करके। वक्त में गुफ्तगू शुरू हुई, बहुत अच्छे सुनने वाले, मिंबर वाले भी अच्छे, आप भी बहुत अच्छे।
اب یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے میرے عنوان کا. حضور کو دعا کرنے کیا؟ رب حبلی امتی، میری امت کو بخش، میری امت کو، یہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. ہم خوش ہو گئے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ گناہ گار ہم وہ لیکن خوش نصیب ہوں، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں. کیوں؟ آمینہ کے لال کا امتی ہوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں. یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور یہ زیادہ دھیان سے سننے والا ہے. ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں اپنا امتی مان رہے ہیں؟ یہ بڑا معاملہ ہے. اس لیے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں. اگر کوئی شراب اور زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو باپ نہیں کہتا یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ کوئی بیٹا اچھی ڈگری لائے تو باپ فخر سے اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امت کی بخشش کر دے، کیا کہا؟ امتی، میری امت کی بخشش. اب حضور کے کون ہیں؟ اب یہ فیصلہ ہمیں تھوڑی دیر میں حدیث کی روشنی میں کرنا ہوگا. حضور کے کون ہیں؟ کیا ہم حضور کے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. جنت رسول اللہ کی تو یقیناً ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ ہم رسول اللہ کے کہنے کا حق کس کو ہے؟ ہم رسول اللہ، رسول اللہ تو ہمارے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا ہوگا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میری مشکل تو نہیں پڑی نا. ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ہیں، یہ فیصلہ حدیث کرے گا. یہ فیصلہ حدیث کی روشنی میں کیا. اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں کہوں گا. سننا چاہتے ہیں نا؟ کہوں گا، میں آگے بڑھوں گا. الحمدللہ ہم رسول اللہ کے ہیں. اب سنیے، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو روضہ اطہر میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو، تم نبی کا دل دکھاتے ہو. اب میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جو اپنی ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا ہے، اور فاروق اعظم کا یہ قول سامنے رکھیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہو تو روضہ رسول میں، نبی کی مزار میں تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو، غمگین کرتے ہو، نبی کا دل دکھاتے ہو. میرے بھائی بتا، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ایک دن میں جو ہزاروں مرتبہ نبی کو قبر انور میں غمگین کرے، نبی کو رنجیدہ کرے، نبی کو دکھ پہنچائے، کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا؟ اب مجھے بتا میرے بھائی، تھوڑی دیر عشق مصطفیٰ کا واسطہ، تیرے عشق رسول کا واسطہ، مجھے بتا میرے بھائی، جب تو اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھکواتا ہوگا کسی ہیرو کی نقل میں، تو کیا یہ تیرے گال پہ چلنے والا وسطرہ رسول اللہ کے دل کو اذیت نہیں پہنچاتا ہوگا؟ رسول اللہ کے دل کو رنجیدہ نہیں کرتا ہوگا؟ ہاں ہاں میرے بھائی، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تو اس ماں کو رلاتا ہوگا، وہ ماں کہتی ہوگی بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے دوا کے پیسے تو دے دے. تو جس وقت تو کمرے میں کہتا ہوگا او بڈھی او ڈوکری، کیا میں تجھے سب پیسے تیرے اوپر خرچہ کر دوں، جتنا کماؤ سب کچھ پہ لگا دوں، کب تک تیرے پیچھے میں لگاتا رہوں گا؟ تو مرتی کیوں نہیں؟ تو دنیا سے جاتی کیوں نہیں؟ فلاں کی ماں مر گئی، فلاں کی ماں مر گئی، تو کتنی عمر لے کر کے آئی، سب کو مار کر کے تو مرے گی. یہ جملے ماں باپ 80% ماں باپ روز سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں، لوگوں کے مسائل ہمارے درمیان روز آتے ہیں. یاد رکھنا، ناز خانوں اور قوالوں اور علماء اور مشائخ پر پیسے لٹا کر ویڈیو میں آنے والوں، ہم ان کو پیسے دینے کے لیے منع نہیں کرتے. کہ بتاتا ہوں، یہاں لٹانے والوں، کیا کبھی اپنے ماں پر بھی ایسے لٹایا ہے؟ اپنے باپ پر بھی ایسے لٹایا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. وہاں ترساتے ہو اور یہاں لٹاتے ہو، کس لیے؟ ایک بات یاد رکھنا، پیر پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، عالم پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، مسجد پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، مدرسے پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، حج پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، سب پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، سب سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے. نادان بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے میں اپنا کھیت بیچ دوں گا، میرے بچے کی جان بچا لو، اور ماں باپ کے لیے کہتا ہے تم مرتے کیوں نہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائی، تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، تو غافل ہے، تو سمجھ ہی نہیں پایا.
خدا نے تیری جنت تیرے گھر میں اتاری ہے، تیرے گھر میں تیری جنت موجود ہے۔ ماں باپ کے بڑھاپے پر ان کی موت کے لیے بد دعائیں کرنے والوں، تمہیں پتا ہے یہ تمہاری جنت ہے۔ جنت بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ علماء موجود ہیں اور استاد العلماء موجود ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا، اگر امین القادری تمہارے لیے دعا کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے۔ اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے۔ مفتی قمر عالم جیسا اللہ والا انسان اگر دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ کوئی وقت کا ولی بھی تمہارے حق میں دعا کرے، اللہ ہے، بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد کرے۔ حالانکہ اللہ والوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ ہے، اگر وہ رد کرنا چاہے تو وہ رد کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، نوح علیہ السلام کی دعا کے آثار ظاہر ہونے میں بھی اللہ نے 50 سال کا وقت لگا دیا ہماری عبرت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد ہونے کی دعا کی تھی، اس کے آثار 50 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ حضرت سارہ کے نکاح کے بعد سے لے کر بال داڑھی اور چہرے کے سفید ہونے تک کہتے رہے ربی حب لی من الصالحین۔ سوچو صحیح، سوچو ذرا، اگر اللہ چاہے تو نبیوں کی دعا کے کو ظاہر ہونے میں بھی کبھی 50 سال لگاتا ہے، کبھی 80 سال لگاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلی، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلتی اور اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت سے دلہن بن کے نکلی۔ دعائیں محمد، سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور اجابت دعائیں محمد کو تلاش کرتی ہے۔ سب کی دعائیں اجابت کے لیے اوپر جاتی ہے اور اجابت مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کے لیے جھک کر اس دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعائیں محمد ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب حضور کہتے ہیں حضور کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، یہ حضور کی دعا ہے۔ تو کیا حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے؟ حضور کی دعا کی طرح؟ ہاں ہے، حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے۔ حضور کہتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے۔ بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں تو رد نہیں ہوتی، ویسے جب تمہارا باپ دعا کرتا ہے تو تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد، تمہارے باپ کی دعا کو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ دے دیا گیا تمہارے حق میں۔ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم۔ اب بتاؤ، اتنی گارنٹیڈ ضمانت والی دعا چھوڑ کر کس کی دعا کے پیچھے بھاگ رہے؟ بڈھے باپ کو ترسانے والوں، بے شمار باپ ہے جو روٹی کے ٹکڑے کو ترستے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مسجد مدرسہ بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہو کر بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو۔ آقا کی حدیث ہے، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ ناراض ہوں، اور ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر مال جمع کرتے ہو اور جنت کے یہ سب باتیں ہیں، باتیں۔ ایک جملہ میں اکثر اپنی قوم کو کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، کسی خوبصورت کو بھی دیکھ، خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ ماں باپ کے چہروں کو دیکھ کر مقبول ہے اس کا ثواب، مقبول ہے۔ ایک دن میں 50 بار دیکھو تو 50 بار حج کا ثواب ملے، لیکن کس کو ملے گا؟ جو باپ کا دوا بھی نہیں کرتا اس کو بھی ملے گا نا۔ اچھی طرح یاد،
جو رمضان شریف کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا برابر ہے۔ تو جو باپ کو باپ کا درجہ دیتا ہی نہیں اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ جو باپ کو باپ سمجھتا ہو نا ثواب تو اس کو ملے گا مقبول حج کا۔ یاد رکھنا ماں باپ کو صدمے نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ آج بہت سے بڈھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو نبی قبر میں رنجیدہ دکھی ہوتے ہیں۔ سوچو میرے قوم کے جوانوں، ہم نبی کو دکھ دے رہے ہیں، نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں، وہ بھی کہاں جہاں 70,000 فرشتے صبح کا شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سوچو، اور یہ تو چھوٹے موٹے گناہ سے بھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہمت کر کے، حالانکہ میرا عنوان نہیں لیکن سن لو اچھے سے تو ہمت کر کے کہہ دیں، جب کوئی کسی عورت پر زنا کی نیت سے ہاتھ ڈالتا ہوگا تو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب کوئی کسی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا۔ یہ تو کسی اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ سب ہے۔ ارے اور ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ اور نبیوں نے جو نہیں دیکھا وہ بھی ہمارے نبی نے دیکھا، اور نبیوں کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچی وہاں تک ہمارے نبی کی ذات پہنچی۔ اور ہمارا نبی تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں؟ اب بتائیں، اب تھوڑا تصور کریں، تھوڑا دھیان دیں، پورا معاشر ٹکا ہوا ہے کس پر؟ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دے دیں کہ پورا معاشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر، ہے نا؟ پورا معاشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر۔ یعنی حضور اگر منہ پھیرے کیا ہو؟ پھر میدان محشر ہمارا ناکام ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، سب حضور کے پاس جانے والے، حضور کرم کیجیے، حضور کرم کیجیے، اور کون کون جا رہے حضور کے پاس تمہیں پتا ہے؟ کون کون جا رہے ہیں؟ صرف مولوی مولانا عالم مفتی ولی کتب ابدال نہیں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے قیامت کے دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھیں گے، ان کو بھی میری حاجت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو مجھ سے مستقبل ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی تو مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی تو ہم بھی جائیں گے حضور کے پاس جائیں گے۔ اب بتائیں، حضور سے کہیں حضور مجھ پہ بھی کرم کر دیں، میری بھی شفاعت کر دیجیے، مجھے بھی جنت میں پہنچا دیں۔ وہاں حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، حضور ہی کی دعائی، حضور ہی بخشوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کے پاس گئے، اب تصور کرنا حضور کے پاس گئے۔ دوسری حدیث سن لو، دل کے کانوں سے سن۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آقا کی حدیث سن، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، میرے ذمے سے خارج ہے۔ ارے جماعت سے، خاندان سے، رشتے سے کوئی باہر نکال دے تو تم اتنا ڈرتے ہو؟ رسول اللہ فرما رہے وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اب قیامت کو یاد کرو، نہ ماں کام آ رہی ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ بھائی کام آ رہا ہے، نہ بیٹا کام آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، سب نفسی نفسی میں حضور کے پاس گئے۔ یا رسول اللہ میں بھی تو امتی تھا نا، حضور میری شفاعت کریں۔ حالانکہ ان کے کرم سے یہ امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بہت لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت غیور ہے، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے، کوئی غیرت مند نہیں۔ اتنے باغیرت ہے وہ کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ نے گھر کے دیواروں پہ پردے لگا دیے، ان کے مزاج کے خلاف کام کر دیا تو حضور چہرہ پھیر کر نکل رہے تھے۔ توجہ،
اگر سب سے محبوب بیوی ایک کام مرضی کے خلاف کر لے تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں. اور دوسری بڑی بات کہہ دوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا کوئی محبوب حضور کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے، جس کو کہتے ہیں ساری کائنات عزتدار لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور جان عزت، شان عزت، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہر مرتبہ سر و قد جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے. اور کہتے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. فرماتے فاطمہ تو پیدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسی ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہیں، جو جنت کی مالکہ ہے. اور کیسی شان والی مالکہ، محشر میں جو بھی آئے گا نفسی نفسی کرتے آئے گا، لیکن یہ نبی کی شہزادی کی شان ہے. صاحب سوائق المحرقہ لکھتے ہیں جب رسول اللہ کی شہزادی حسنین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ابو الائمہ ابو الحسنین واللہ پر ملکہ فردوس بری بدائے مصطفیٰ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار. جب قیامت کے دن پلسرات سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی محشر والوں آنکھوں کو بند کرو، گردن کو جھکا لو، نبی کی شہزادی کی سواری پلسرات سے گزر رہی ہے. بہت عمدہ، جس نے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بہت خوبصورت، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں بہن نے اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کون فاطمہ الزہرا؟ تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے رسول پور والوں فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سمجھو کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر. یعنی اگر آدم کو سکون چاہیے تو میرے نبی کو یاد کر کے سکون پاتے ہیں، اگر نوح کو سکون چاہیے تو میرے نبی سے ان کو سکون ملتا ہے، ابراہیم کو، اسماعیل کو، داؤد کو، ایوب کو، ابو بکر صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، مولا علی کو سکون چاہیے تو نبی سے سکون ملتا ہے. حتیٰ کہ جبریل کو بھی سکون چاہیے تو میرے نبی سے سکون ملتا ہے. بے نقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے ہیں لوگ جبریل سدرہ چھوڑ کر ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب کا خدا دیے ہیں. کائنات کو سکون چاہیے تو نبی کو یاد کر کے سکون ملتا ہے، لیکن وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے جب ان کو چین چاہیے تو ان کو فاطمہ الزہرا سے راحت مل جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان. حضور کی جان کی راحت کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، راحت جان مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اتنی منقبت پڑا یہ میرا مسلک ہے، لیکن غیرت نبی بھی سن، غیرت نبی بھی سن. عائشہ صدیقہ ام المومنین پردے لٹکائے تو حضور چہرہ پھیر لے، حضور چہرہ. اور فاطمہ الزہرا سیدہ سونے کے کنگن پہنے، صرف سونے تو بھی چہرہ حضور پھیر. توجہ کرنا، بات پوری کر رہا ہوں، دھیان دیں. تو بھی چہرہ حضور کس سے؟ کس سے؟ جو جان احمد کی راحت ہے. وجہ غیرت مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. کیوں پھیرا چہرہ؟ سونے کا کنگن. کسی بھی مفتی سے، عالم سے پوچھ لو، فقیر سے پوچھ، دور کیوں جانا ہے؟ بقیت الصرف سے پوچھ لو، کیا عورت سونے کا کنگن نہیں پہن سکتی؟ پہن سکتے. حضور کیوں چہرہ پھیر رہے ہیں؟ فاطمہ صرف عورت نہیں ہے، فاطمہ آخری نبی کی جان ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں نا، لیکن جان رحمت للعالمین کے شایان شان نہیں کہ وہ سونا پہنے. اس لیے کہ نبی کی شہزادی سونا پہن لے تو دوسرے غریب کی بیٹی کہے گی نبی نے تو شہزادی کو سونا پہنایا تھا، اے باپ تیرے پاس کیا ہے؟
ہماری بیٹیوں کی غربت کی لاج رکھنے کے لیے رسول اللہ بتا رہے فاطمہ تمہاری شان نہیں کہ تم سونا پہنا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ دیکھو کچھ کام جائز ہوتے ہیں لیکن وی آئی پیز اس کو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نکڑ پہ ٹہلنا سب کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے وزیر اعظم کو نکڑ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کہاں لگا کر کے ہنسنا حرام نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی شریف آدمی کو کہاں لگاتے دیکھا ہے؟ وی آئی پیز کی کچھ اپنے معاملات ہوتے، دوڑنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کبھی کسی شریف آدمی کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ہوٹل میں کھانا حرام نہیں ہے، لیکن شرفا کے تاجدار کو آپ جلدی سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ بہت سی چیزیں حرام نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے شایان شان نہیں ہوتی، اور وہ جو شان والے ہوتے ہیں انہی کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اتنی بات کرنے کے بعد سوچو، اگر سیدہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، بلکہ سیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خطا گناہ لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی ہے۔ وجہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی، تو نبی کا جو بدع ہے، نبی کے جو دل کا ٹکڑا ہے، اس سے خطا کیسے ہوا؟ اس سے خطا کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہجرت کے دن کہتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ ہے، اسے جہاں جانے کا حکم ہے وہیں جائے گی۔ تو جب نبی کے اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے تو نبی کی شہزادی کے قدم کیسے بہک سکتے؟ وہ لوگ بہک گئے ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی کے راستے بہکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے قدم کبھی بہک نہیں۔ ارے جو ان کے غلام ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں پر اس طریقے سے طہارت اور حفاظت کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ خطا گناہ لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا۔ لیکن شایان شان نہ تھا، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، باپ کے مزاج کو سمجھتے، مزاج شناس رسول تھی، بابا کے مزاج کو بیٹی سے زیادہ کون سمجھ سکتا؟ حضور نے جیسے ہی چہرہ پھیرا اور واپس ہو گئے، جلدی سے بلائے بلال ادھر آؤ، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور بیچ کر کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ حضور آئے مسکرایا، کنگن کیا ہوئے؟ حضور جب دیکھا کہ آپ منہ پھیر کر کے چلے گئے، منہ پھیر، نبی کی شہزادی میرے گھر سے آپ منہ پھیر کے چلے گئے، میں نے کنگن بیچ دیے، محبوب کو گوارا نہیں، آقا کو گوارا، بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آقا نے فرمایا محمد اور آل محمد کے لیے آخرت ہے، تمہارے شایان شان نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں پر گفتگو اینڈ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے مفاد کے لیے آپ سے بھی مخاطب ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اگر سیدہ سونے کے کنگن پہن لے تو حضور چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں، عائشہ صدیقہ ام المومنین دروازے پہ پردے لٹکا دیں تو حضور چہرہ پھیر لیں، صدیق اکبر ایک بندے کے گالی کے جواب میں صرف جواب دینا چاہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کر، اب یہ واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں لیکن اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حضور چہرہ پھیر لیں۔ بتاؤ جب صدیق سے چہرہ پھیر لیا، حرام کام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، صدیقہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سے چہرہ پھیر لیا، حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا۔ جو شایان شان کام نہ ہو محبوبوں سے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اب قیامت کا تصور کرو، ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہے، بھائی کام نہیں آ رہے، بیٹا کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ اب ہم گئے حضور کے پاس، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، دھیان ہے آپ کا، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، آقا مجھ پہ بھی کرم کر، مجھ پہ بھی کرم کر دیں، آپ بھی کرم کریں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ آقا کی حدیث کیا ہے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمہ داری سے باہر ہے۔ اب حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ میرے جان کے دشمن کو، میری آل کے دشمن کو، میرے مال کے دشمن کو بھی کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی وہ دن نہ دکھائے، اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ اور کبھی وہ دن نہ دکھائے۔ آقا کی بارگاہ میں کہا حضور کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی، اللہ بھی اتنے غضب کو پسند کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب کا اظہار کبھی نہیں کیا، وہاں آدم بھی نہیں جانے کو تیار، وہاں نوح بھی جانے کو نہیں تیار۔ اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، حضور کہے او منافق، او جھوٹے، او دجال،
تو قبر انور میں میری مجھے رنجیدہ کرتا تھا لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ کر، ہاں ہاں تو زنا کے اڈوں پہ جا کے قبر میں میرا دل دکھاتا تھا، ہاں ہاں تو ماں باپ کو گھر سے تھکے دے کے نکال کے مجھے اذیت پہنچاتا تھا، ہاں ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ کر کے تو گیم کھیلتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، اور اللہ نہ کرے ناراض ہو کر کے منہ پھیر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ناراض ہو کر منہ پھیر، کس کے پاس جائے؟ کون ہے؟ کون بخشا ہے؟ اگر وہ منہ پھیر لے غوث پاک نے بھی نہیں بخشا، اگر وہ منہ پھیر لے تو غریب نواز نے بھی نہیں بخشا، اگر وہ منہ پھیر لے کسی صحابی نے کسی نبی سب سے منہ پھیرا جائے گا تو وہ کام آئے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لے کوئی کم گیا۔ اب بتاؤ فاروق اعظم کا قول میں پیش کروں، میں اپنی بات میں حضور کو کتنا رنجیدہ کرتا، حضور کو کتنا دل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنت کے لیے عمل کرو، میرا تو وہ مسلک ہے ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کو ناراض کرنے سے بچو، حضور کو خوش کرو، حضور کی خوشی جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت چھوٹی چیز ہے، حضور کی رضا بڑی چیز ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم کیا کرتے ہو، کون کیا کرتا ہے، میں نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں خود کیا کر رہے ہو سوچو۔ آپ اپنے پیر سے، آپ اپنے ماں باپ سے، آپ اپنے دوستوں سے، آپ اپنے احباب سے، سب سے اپنے اعمال چھپا سکتے ہیں، رسول اللہ سے اپنے اعمال نہیں چھپا سکتے۔ کب تک اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے؟ کبھی آپ اپنے آپ پہ ڈوب کے سوچو کہ میں حضور کو کتنی اذیت دے رہا ہوں۔ ایک بات کہہ دوں آگے بڑھ کے، طائف میں رسول اللہ کو جو پتھر مارے گئے تھے نا، وہ پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہوں کی رپورٹ حضور کو تکلیف پہنچاتے، اللہ، اسی لیے بچے تھے۔ ارے طائف کے گنڈے تو طائف سے نکلنے کے بعد حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن قبر انور میں حضور کا دل دکھائے۔ ہمارے گھروں کا حال سوچو، بیٹیاں بے پردہ نکل رہی ہے بازار میں، نبی کے دل پہ کیا گزرتی؟ ہماری جوان بیٹیوں کو ہم کالج اور کوچنگ کے نام پر پکنک پر بھیجتے ہیں نامحرموں کے ساتھ۔ جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، جس مذہب میں عورت نامحرم کے ساتھ حج کو نہیں جا سکتی، اس مذہب کی بچیاں پکنک پہ، اسکول کالج کی پکنک کے نام پہ نامحرموں کے ساتھ پکنک پہ جا رہی ہیں۔ سوچو نا ذرا، بیوٹی پارلر تک ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پہ چہرہ بنانے جا رہی ہیں۔ کبھی غیرت نہیں آئی کہ حضور کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہم ہی بچے تھے، عاشقوں کا کام یہی ہوتا ہے، دل دکھانا ہوتا ہے عاشقوں کا کام۔ ارے جس مذہب اور مسلک میں عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، اس مذہب کی ماننے والی بیٹی بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہمارے نبی کی شہزادی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھیں، اور ہم معاذ اللہ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی ساتھ اکیلے اسکول بھیج رہے، کالج میں۔ اسکول کالج پڑھانے کے لیے میں منع نہیں کرتا، میں تو علماء کے پیچھے ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایسی تعلیم کو آگ لگے جو مذہب اور مسلک کو چھوڑ کر کے حاصل کی جائے، جو حیا کا جنازہ نکال کر حاصل کی۔ میرے بھائیو، تعلیم ضرور حاصل کرو، تعلیم ضرورت ہے، لیکن مذہب کے قیودات کے ساتھ، مذہب کے تحفظات کے ساتھ، مذہب کے قانون کے ساتھ۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو خود کالج کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے، اس کی عزت کو تحفظ کر سکتا ہے، تو پھر آج ہماری بیٹیاں غیروں کے رانوں پر ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگا رہی شادی کے موقع پر، ہم نے اس کو فیشن کا نام دیا۔ پاکستانی سیریلوں کے نام پہ منگنی کے موقع پر لڑکا لڑکی کو منگنی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہ فیشن، لعنت ہو اسے پاکستانی سیریلوں پر۔ ہم کسی سیریل کے پابند نہیں ہیں، سیریلوں کے متعلق زندگی وہ گزارے جو لوگوں کے پاس رسول اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہم کسی سیریل پہ کیا زندگی گزاریں گے؟ ہمارے پاس رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی موجود ہے، ہمارے پاس شریعت موجود ہے، اور اتنی خوبصورت حضور کی زندگی ہے، اتنی خوبصورت کسی کی نہیں۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ یہ سب کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ آج بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، آج بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، مذہب اور مسلک سے باغی ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ٹیچر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سب بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں۔ اتنا علم دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ جب بچہ پیدا ہوا، ہم بچے کے کان میں اذان دینے کے قابل نہیں تھے،
اور جب ہم مر گئے تو ہمارے بچہ ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل نہ رہا. کیا دیا, کیا لے کر آئے تھے, کیا لے کر. اب باپ کی اذان کان میں نصیب نہ ہوئی اور بیٹے کا جنازہ نصیب نہ ہو سکا. یہی ہے. اس لیے آج دارالعلوم کا جلسہ میری گزارش ہے, جو کچھ آج سے پہلے ہوا توبہ کرو, اپنے نبی کو مناؤ, حضور سے کہو یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی, ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا نا. دل دکھانے کا ہمارا مقصد نہیں تھا, یقیناً مقصد نہیں تھا, لیکن آپ کا دل دکھ گیا کیونکہ فاروق اعظم نے بتایا کہ جو گناہ کرتا ہے نبی کا دل دکھاتا ہے. اور جب بھی دل چاہے نا گناہ کرنے کو تو سوچ لینا, کار میں بیٹھ کر جب گانا سننے کو دل چاہے تو سوچنا ادھر گانا اسٹارٹ ہوگا ادھر نبی کے دل پہ کیا گزرے. کسی عورت پر جب بد نظری کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا ادھر میں بد نظری کروں گا ادھر حضور کے دل پہ کیا گزرے. جب جوا کھیلنے کو دل چاہے, وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا, خنزیر کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. امام غزالی لکھتے ہیں جو موبائل پر کوئی دبئی میں بیٹھ کے, کوئی کلکتہ میں بیٹھ کے, کوئی بمبئی میں بیٹھ کے نیٹ پہ کنیکٹ ہو کر کے جو موبائل پہ گیم جو جوا کھیلتے ہو, قیامت کے دن تیار رہو, سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا. آج جلسے میں آؤ نا, سب تب کے بیٹھے ہو, جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا حضور قمر العلماء کا ہاتھ چوم لو. چومنا بھی چاہیے. میں نے بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی بڑی فضیلت پڑھی, بزرگوں سے ملنے کی بڑی فضیلت پڑھی. ایک ایسا بادشاہ جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا, بلکہ کئی 100 لوگوں کو قتل کیا, لیکن اس کو لوگوں نے جنت میں دیکھ لیا. خواب تھا, خواب بتا, تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے دشمن تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے عقیدت سے, اسی کے صدقے مجھے جنت مل گئی. یہ بات بھی ہے. قمر العلماء کا ہاتھ چوم, ان کے شہزادے اور بھی علماء سنائے, مفتی شیر بہار کے شہزادگان بھی موجود ہے, آئے ہوئے اور بھی لوگ موجود ہیں, تو سب کے ہاتھ چومنے کی آپ کوشش کریں گے, اچھی بات ہے. لیکن ایک بات کہتے ہیں, جلسے میں تو علماء ہیں, جلسے میں علماء ہیں, لیکن قیامت میں ایسا جلسہ ہے جس میں علماء نہیں ہے, صرف جانے علماء ہیں, مصطفیٰ جانے, اور آقا قیامت میں اپنی امت سے مصافحہ کریں گے. یہ بھی قیامت ہے, قیامت میں یہ بھی حضور اپنی امت سے مصافحہ. اب سوچو جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے, تو کیا سور کے خون کے ہاتھ بھرے لے کر کے وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا؟ توبہ کرو. توبہ ہمارے مذہب میں وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے. توبہ کر. سیدی محبوب الہی کہتے ہیں متقی کا نام اعمال اور توبہ کرنے والے کا نام اعمال دونوں اکول ہوتا ہے. متقی کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ متقی کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لیا تو اللہ نے سب معاف کر دیا, سب ڈیلیٹ کر دیا, ختم ہو گیا, پورا نام اعمال پاک و صاف ہو گیا. اور کیجئے, یہ توبہ ہے. اور توبہ کے لیے شرط کان کھینچنا نہیں, گال پیٹنا نہیں. توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا, نادم ہو جانا, آج سے جو ہوگا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اور جب وعدہ کر لیا تو توبہ پہ قائم رہنا. کس طرح سے؟ جیسے بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکل کر دوبارہ اسی سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا, ایسے گناہ کے ماحول سے نکل کر دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹو. اس کا نام توبہ ہے. جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ ہے توبہ کی برکت. توبہ کرو, سچی توبہ کرو. اگر آپ کے تھکنے کا خوف نہ ہوتا تو میں توبہ کے بارے میں ایک روایت پڑھتا, لیکن بہت ٹائم ہو گیا اس لیے ابھی نہیں پڑھتا. میں بات اسی پہ ایڈ کر رہا ہوں. بہرحال جو ہوا سو ہوا, توبہ کر, استغفار کر, معافی طلب کر لو اللہ سے, حضور کو مناؤ, راضی کرو. اور ابھی تو 2 دن کے بعد شب برات بھی آنے والی, توبہ کی رات, خوب توبہ کرو. بنی قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مسلمان بخشے دیے جاتے ہیں چند کے. ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو شراب پینے کا عادی ہے, ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں پہ جادو کرتا کراتا ہے, اور ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے. اس لیے 4 میں سے جو بھی کام کرتے تھے پہلے معافی مفول کر لو, ماں باپ کو راضی کر لو. کوئی شراب پیتا ہو تو وہ چھوڑ دے, کسی پہ جادو کیا کرایا تو اس سے توبہ کر لے, اور خاص طور پر اپنے دل سے کینہ نکال دو. اگر کینہ دل میں رہے گا تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو, کیا کیا پڑھ لو, کیا کیا پڑھ لو, کچھ بھی پڑھ لو. اگر دل میں کینہ ہے تو بخشے نہیں جاؤ گے. دل میں کینہ, دل سے کینہ نکال. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ
दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, ताज्जुद गुजार भी है। उन्होंने सब किया, लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने हुए। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग़्ज़, कीना, हसद, कितने बुत हैं मेरे भाई। जब बुत खाना कोई कमरा बन जाए तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जो दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर का बुत खाना, कितने बुत सजा रखे, इसलिए दिल से निकालो, इन बुतों को निकालो, तौबा करो। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे या बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना इल्म अपने बच्चों, यानी कहीं अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, अगर नमाज का वक्त आ जाए तो हमारा हर बच्चा नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखे। मेरे भाई अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि हम मर जाए ना तो 3 मरतबा सही तलफ्फुज के साथ वो कुल हु अल्लाह रोजाना पढ़ के हमें इसाले सवाब कर सके। अपने बच्चों को इतना दीन दे दो कि वो नमाजी बन सके। अपने बच्चे को इतना दीन दे दो कि वो सही तौर पे रमजान शरीफ के रोजे रख सके। बच्चियों को इतना पढ़ा दो कि वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। और साथ ही साथ मालदार बनो, दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ इमाम कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर शेरे बिहार, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चे और बच्चियों को इतनी तालीम दे दो, और साथ ही साथ कोशिश करो कि तालीम के नाम पर जहां काम हो रहा है अपने इखराजात वहां पर ज्यादा से ज्यादा करो। एजुकेशन के नाम पे ज्यादा खर्च करो, अच्छे इदारे बनाओ, अच्छे इदारों को कामयाब करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। काबे के